حرام روزی کا ایک کمانے کی ایک جو انٹینشن ہوتی ہے نا بنیادی طور پہ ہوتی ہے شارٹ کٹ، کہ میں بڑی جلدی کما لوں۔ انبیاء تو بکریاں چرا کے محنت مزدوری کر کے کماتے ہیں، تیرا ٹائم ان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا، جو حلال رزق کمانے والا تاجر ہے، تاجر صرف تاجر ہی، یہ کوئی عالم دین کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، علم کی بڑی فضیلت ہے، ایک عالم کئی عابدوں سے بہتر ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عالم کا ذکر کیا، یہاں پہ کہا ایک تاجر، ایک ایماندار تاجر کل قیامت کے دن انبیاء شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کس وجہ سے؟ اس کا مطلب ہے یہ باب بڑا خطرناک ہے۔ انسان حرام میں ہاں ہاں پڑ جاتا ہے، اور ہاں کے مغالطے اشکالات، فلاں عالم نے یہ فتویٰ دیا، یہ بیع ٹھیک ہے، قبل اس کے کہ مسترف آؤں آپ کو یہ بات بھی بیان کرنا چاہتا ہوں جو بات پہلے کہی ہے، کہ حرام کمانے والے کو پہلے حلال کمانا ہے، پھر عبادات کرنی ہے، پہلے اس سے توبہ کرنی ہے، پھر نیکی کے رستے کے اوپر چلنا ہے۔ آپ خود بتائیے ایمانداری سے، ایک عام فہم کامن سینس کی بات کرتا ہوں، ایک بندے کا کپڑا میلا ہو گیا، گندا ہو گیا، وہ کس طرح صاف ہوگا؟ صابن سے، سرف سے صاف ہوگا۔ اگر کوئی بے وقوف اٹھے اور پیشاب اور پخانے سے اس کو صاف کرنا شروع کرے، وہ صاف ہوگا کہ مزید گندا ہوگا؟ کبھی صاف نہیں ہو سکتا۔ پیشاب کے ساتھ دھونے سے کپڑا پاک ہو سکتا؟ گندگی اور غلاظت سے دھونے سے کپڑا صاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہی مثال حرام روزی کی ہے۔ تو اپنے گناہوں کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے، تو مسجد بنانا چاہتا ہے، تو حج کرنا چاہتا ہے، عمرہ کرنا چاہتا ہے، پہلے حرام کی توبہ تو کر۔ تو حرام رزق کو اس کام میں لگانا چاہتا ہے کہ وہ تیری ساری حرام کمائی کو پاک کر دے، نہیں ہو سکتی، پہلے توبہ کرنی پڑے گی۔ توبہ کر، پھر اس کے بعد تھوڑا بھی دے گا، اللہ ایک کھجور کو بھی چاہے گا احد پہاڑ بنا دے گا، اللہ کی مرضی ہے، حدیث ہے صحیح۔ اور اگر تو تھوڑے سے بھی اپنے مال کو پاک کرنا چاہے گا، اللہ قبول کر لے گا۔ لیکن اگر تو سود کے اوپر کھڑا ہے، سود نہیں چھوڑ رہا، مسجد بنا رہا ہے، سود نہیں چھوڑ رہا، دین کے کام کر رہا ہے، سود نہیں چھوڑ رہا، حج کر رہا ہے، اور یہ سمجھتا ہے یہ پیسہ میرے یہ گناہوں کو معاف کروا رہا ہے، نہیں کروا رہا۔ اور اس کی بات، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، کوئی بات بھی کسی کی دنیا میں حجت نہیں ہے، حجت صرف ایک ہے، وہ وحی الہی ہے، اور وحی الہی کی دو قسمیں ہیں، یا اللہ کا کلام ہے یا رسول اللہ کا فرمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہے۔ کہاں کھڑا ہے؟ خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہے۔ کس حالت میں کھڑا ہے؟ حالت احرام میں کھڑا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یا رب یا رب یا رب۔ یہ جتنی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی ہیں نا، ان سب کے الگ الگ فضائل ہیں۔ حالت احرام میں کی جانے والی دعا الگ ہے، خانہ کعبہ میں کی جانے والی دعا کے فضائل الگ ہیں، مسافر کی دعا کے فضائل الگ ہیں، بال پراگندہ ہیں، بال اجڑ چکے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر کھڑا، یہ ساری جو باتیں ہیں، یہ جو تین باتیں رسول اللہ نے پہلے بیان کی، یہ تینوں دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہیں۔ مسافر ہو دعا قبول ہوتی ہے، حالت احرام میں ہو دعا قبول ہوتی ہے، خانہ کعبہ میں ہو دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر چوتھی بات کیا کی؟ یا رب کہہ کے پکارا، اللہ اکبر۔ یہ یا رب جو نام ہے نا، یا رب، یہ اللہ کا جو نام ہے، جب اس نام سے پکارا جاتا ہے، یہ بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے، جب اس نام سے پکارا جاتا ہے تو رب پھر یہ نہیں دیکھتا پکارنے والا مسلم بھی ہے، پکارنے والا کافر ہے، کوئی اللہ تعالیٰ اس چیز کی بھی تمیز نہیں کرتا کہ یا رب کہہ کے جب پکارا جا رہا ہے تو کیا پکار اور ندا دینے والا صرف مسلمان ہے تو اللہ نے سننی ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے مخلوق میں سے، جو کوئی اس نام کے ساتھ رب کو پکارتا ہے رب اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور یہ بات بھی اپنی طرف سے نہیں ہے، قرآن پاک کی آیات بھی ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن صرف ایک مثال دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ شیطان نے بھی، ابلیس نے بھی جب نافرمانی کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی تو اللہ کو رب کہہ کے پکارا تھا، اے رب پھر مجھے ایک وقت مقررہ تک کے لیے مہلت دے دے۔ اگر ابلیس بھی یا رب کہہ کے پکارتا ہے، اللہ اس کی بھی سن لیتا ہے۔ یہ بندہ خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہو کے یا رب کہہ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا کیسی سنی جائے، اس کی دعا کیسے سنی جائے، اس کی دعا کیسے سنی جائے، اس کا کھانا بھی حرام کا،
اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا جو لباس ہے وہ بھی حرام کا، اس کی دعا کو اللہ رب العزت کبھی نہیں سنے گا۔ یہ حرام کی اتنی سخت وعید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 10 درہم کا ایک لباس بندے نے پہنا ہے، اس کے اندر 9 درہم حلال کے ہیں اور 1 درہم حرام کا ہے، اس کی عبادات نفلی ہوں یا فرضی ہوں، اللہ معاف فرمائے، نفلی ہوں یا فرضی ہوں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کی عبادات کی، تو وہ گوشت پوشت جو پورے کا پورا حرام سے پلا ہو، اس کی عبادات قبول ہوں گی، ہاں ایک کی ہوں گی، وہی جو اصول شرعی ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر لے گا، گڑ گڑائے گا، روئے گا، اللہ سے معافی مانگ لے گا، اللہ والدین نے جیسا رزق دیا ٹھیک ہے، میرے علم میں نہیں تھا، میں ارادہ کرتا ہوں زندگی میں کبھی حرام نہیں کماؤں گا، اسی وقت معاف ہے، اسی وقت بخش دیا جائے گا، اسی وقت نیا کھاتا نیا اکاؤنٹ شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ بندہ سمجھتا میں حرام بھی کمائی جا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ نیکیاں بھی کری جا رہا ہوں، قبول ہوں گی نہیں، آج ارادہ کیجئے، ایک تو جن جن لوگوں کے مال دینے ہیں، ایک تو ارادہ اور نیت کیجئے ان کے واپس کرنے ہیں، پھر دوسرا ارادہ یہ کیجئے اللہ اگر کاروبار کے اندر رتی برابر بھی حرام کا کوئی عنصر شامل، آج سے چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ جو بندے چھوڑنے کا ارادہ کریں گے اللہ تعالیٰ ایک تو تقدیر کا باب ہے آپ کے سامنے رکھ دیا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔